حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، اور راوی کون ہے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرمایا جہاں پر شک اور شبہ ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جو شک ہوتا ہے اور شبہ ہوتا ہے یہ جھوٹ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ شک جو آ گیا کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا ایسا ہے، تو فرمایا یہاں یوں سمجھو کہ یہ جھوٹ اور غلط ہے۔ پھر اختیار کس چیز کو کرنا ہے؟ فرمایا اس چیز کو اختیار کرنا ہے جو شک سے پاک ہے۔ فرمایا وہ جو شک سے پاک چیز ہوتی ہے وہ انسان کو سکون قلب عطا فرماتی ہے۔ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس پر انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کو یوں سے لے لیں، وضو کی مثال ہی آپ لے لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے جب آ رہے ہیں تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، وضو کیا تھا ہے یا نہیں ہے، انسان شک میں آ گیا۔ فرمایا جب شک آ گیا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دو، کیونکہ شک جو ہے یہ انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جب شک رہا تو نماز کے اندر بھی انسان بے چین رہتا ہے، وضو تھا یا نہیں تھا، انسان پریشان رہتا ہے۔ اور جب انسان وضو کر لیتا ہے تسلی کے ساتھ، دوبارہ کر لیا، اب وہ شک اور شبہ میں نہیں بلکہ اطمینان میں آ جاتا ہے کہ اب میں وضو ہو کر نماز ادا کر رہا ہوں۔ اب یہاں مجھے ایک بڑا مشہور واقعہ، اللہ کے ولی تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کاروبار کرتے تھے دیسی گھی کا، تجارت کرتے تھے، تو لوگ آتے اور آپ سے دیسی گھی خریدتے تھے۔ اللہ کے بڑے کامل ولی، تجارت بھی کرتے تھے ساتھ، اور دیسی گھی کی تجارت تھی۔ لوگ آتے خرید کر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف تھے، تو آپ کا جو ملازم تھا وہ آپ کے ساتھ کام کرتا تھا، تو ملازم نے آ کر خبر دی، حضرت یہ ہمارا جو کنستر ہے نا گھی کا، ہم اسے ٹین بھی کہتے ہیں، ٹین کا گھی کا ٹین، اس کے اندر چوہا گر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کنستر کے اندر وہ چوہا گرا ہے اسے اٹھا کر پھینک دو۔ اس نے کہا جی مجھے یہ نہیں خبر کہ وہ کس میں گرا ہے، پہلے میں گرا ہے، اس میں گرا ہے، دوسرے میں گرا ہے، آخری میں گرا ہے۔ 40 کنستر دیسی گھی کے بھر کے رکھے ہوئے تھے، اور تجارت ہوتی ہے، اس سے روزی کماتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالتے تھے اس سے۔ 40 کے 40 دیسی گھی کے کنستر بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس ملازم اور غلام نے کہا جی حضور مجھے نہیں پتا کہ وہ گرا کس میں ہے۔ آپ نے فرمایا 40 کے 40 ہی باہر پھینکاؤ، انڈھیل دو سارے کے سارے، اب ہمیں یہ نہیں خبر کہ گرا کس میں ہے۔ جب کوئی لینے والا آئے گا تو ہم کہیں گے نہیں اس میں نہیں، اس میں گرا تھا، شک آ گیا نا، اس میں نہیں اس میں گرا ہے۔ فرمایا 40 کے 40 اٹھوا کر باہر پھینکوا دیے۔ کیوں؟ شک آ گیا، اور جہاں شک آ گیا فرمایا وہاں پر رزق حرام آ جانا تھا۔ میں حرام کی تجارت کرتا، جب میں ہی مطمئن نہیں تھا تو آگے پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا گزرتی۔ اب اندازہ کیجئے ان کی جو جمع پونجی جتنی پڑی تھی وہ ساری کی ساری اٹھا کر پھینکوا دی، تاکہ میرے ذریعے کسی کے پیٹ میں حرام نہ چلا جائے۔ اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب اللہ پاک اس پر بندے کو اور زیادہ عطا کر دیتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے اس شک اور شبے والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرکار کے فرمان کو، سارے کے سارے گھی کو ضائع کر دیا۔ ایسے شک اور شبہ سے وہ جو اطمینان ہوتا ہے وہ اعلیٰ اور اچھا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ ہم بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یار نہیں شک ہے، شک ہونے کے باوجود بھی وہ کام کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات پک بھی ہوتا ہے، غلطی کا پک بھی ہوتا ہے اور پھر بھی کر جاتے ہیں، چلو کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان غلطی سمجھنے کے باوجود اور غلط سمجھنے کے باوجود اور حرام سمجھنے کے باوجود بندہ پھر بھی کھا پی جائے تو وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے انسان کے۔ تو سرکار نے فرمایا ہر اس عمل سے اور ہر اس چیز سے بچو جس میں شک اور شبہ آ جائے۔